कसम खा के कहता हूं 90% बीमारियां जो जादू और जिन्नात के जरिए लगती हैं उनका इलाज आप में से हर शख्स खुद कर सकता है। 90% की बात कर रहा हूं। और वो इलाज क्या है? आज से आप अपनी जिंदगी में, वो कहां पे, मुझे तो कई मरतबा दुख होता है, लोग बेऔलादी की वजह से कभी शैतान ठोकर लगा देता है, 18 की बीमारी हो जाती है, इस परेशानियों की वजह से जाके अपने मालो दौलत का भी जनाजा निकलवाते हैं जैली आमलीन के पास, और अपनी बेटियों बहुओं की इज्जतों का भी जनाजा निकलवा देते हैं। आज आप ये बात याद रखिए, 90% जिन्नाती और जादुई बीमारियों का इलाज हम में से हर शख्स इनफरादी तौर पर कर सकता है। और वो इलाज भी समझ लीजिए, क्यों नहीं सीखते? दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना है, उससे बचने के लिए कौन सी 10 आयत है जो याद कर ली जाए तो उस फितने से महफूज हो जाएंगे? सबको पता है, देखिए पता सबको है। कितने बंदों को याद है? सूरत कहफ की पहली 10 आयत आपने ये कुलिये याद रखने हैं, अपनी जिंदगी का मामूल बना लीजिए। सूरत कहफ की पहली 10 आयत हर रोज सुबह फजर के बाद 10 आयत फजर के बाद, और ये जो कुलिया आपको बता रहा हूं यही कुलिया आपने मगरब के बाद दोहराना है। 90% शयातीन, जिन्नात, जादूगर, कहानत, तवीज, गंडे, बंदिश सिर्फ इन वज़ाइफ से, इनकी ताकत से आपके सामने नहीं ठहर सकेंगे। आप किन जैली आमलों को पैसे दे दे के अपने माल को भी बर्बाद कर रहे हैं और अपने ईमान का भी जनाजा निकाल रहे हैं। 10 आयत को पढ़ा कीजिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। फजर हो जाए, सबसे पहले जो वज़ाइफ है नमाज के उनको नहीं छोड़ना। 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है, उसके बाद 33 मरतबा जो वज़ाइफ है तस्बीह फातिमा वो पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले ये 10 आयत की तिलावत करनी है। तरतीब आप बना लें। उसके बाद सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतों की तिलावत करनी है। उसके बाद अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक 3 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ लें, ये आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम 3 मरतबा पढ़ना है। फिर बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम 3 मरतबा पढ़ें। 3 मरतबा पढ़ें। ये दुआएं याद करना मुश्किल है। फिर 100 मरतबा, ये वजीफा अगरचे कुछ लंबा है लेकिन अल्लाह की कसम वो दर दर की ठोकरें खाने से बेहतर है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये 100 मरतबा आपने फजर के बाद पढ़ना है। और इसके बाद मैं आपको लंबा चौड़ा वजीफा नहीं बताता, मैं वो बताता हूं जो हम में से 90% अवाम कर सकती है, हर बंदा कर सकता है। उसके बाद जो आखिरी 4 कुल हैं वो आपने 3-3 मरतबा पढ़ने हैं। और बाद जो आमिल हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये 11 मरतबा पढ़ी जाए तो इसका असर बहुत ज्यादा मुजरब है, लेकिन कम से कम 3-3 मरतबा। अब ये कुल कितनी मिला के होगी? 10 आयत सूरत कहफ की, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाह 3 मरतबा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु 3 मरतबा, आयतल कुर्सी 1 मरतबा, 33 मरतबा सुभान अल्लाह वाली तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ के आप आखिरी 4 कुल पढ़ लें। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि 90% जादू, जिन्नात, शयातीन, तवीज, बंदिश, रिज़्क़ की जितने मामलात हैं इनसे ठीक हो जाएंगे। हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि कुछ जिन्नात और जादू ऐसे ताकतवर किस्म के होते हैं कि उनके लिए इससे भी ज्यादा पढ़ना पड़ता है। वो भी कोशिश आप करें कि आप पढ़ें। आप पूछ लें शरीयत के तालिब इल्मों से, और मेरे भाइयों आपको किसने ये मुगालता डाल दिया? मुझे तो कई मरतबा ये दुख होता है, आप कैसे कैसे लोगों के पीछे भागते हैं। किसके लिए? शिफा लेने के लिए लोगों के पीछे भागते हैं, अल्लाह की तरफ पहुंचने के लिए। किन लोगों की तरफ? आप कम से कम उनके हुलिये देख लें, उनके आदात ओतवार और उनकी जिंदगी की और इनके रोज़ो शब का। एक मुझे बताइए, एक बंदा दावा ये कर रहा है कि मैं आपको अल्लाह से मिला रहा हूं, एक बंदा ये कहता है मैं आपको अल्लाह से मिलाना चाहता हूं। सबसे पहले आपके ऊपर फर्ज है कि नहीं? आप देखें उसका अपना अल्लाह के साथ कितना कनेक्शन है। वो आपको कह रहा है मैं अल्लाह से मिला रहा हूं, खुद अल्लाह से मिलता नहीं है, खुद अल्लाह की शरीयत पे अमल नहीं करता, 20-20 दिन नहाता नहीं है। जो बंदा 20 दिन गुस्ल नहीं करता, क्या उसने नमाज पढ़ी होगी? जो नमाज नहीं पढ़ता वो आपके नजदीक वलीउल्लाह है? तुफ ऐसी जहालत के ऊपर और तुफ ऐसे भंगड़ों और नाच गानों के ऊपर जो उनके मिजारों पे जाके देते हो, जो 20-20 दिन तक नहाते नहीं है और तुम उनको वलीउल्लाह समझते हो। वो औलिया अल्लाह है? वलीउल्लाह वो होता है जिसकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो और जो हर वक्त अल्लाह से जुड़ा हो। हाँ, इस तरह का कोई बंदा आपको नजर आता है अपने इर्द गिर्द मुआशरे में? आम है, 5 वक्त के नमाजी हो, दीन के ऊपर चलने वाले हो, कोशिश करने वाले हो, मामले में अच्छे हो, इनसे दुआ करवा लीजिए। और फिर
ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کلیے کی، اللہ کی قسم، یہ جو عامل جوتیاں، عامل جعلی جوتی سے جی جن نکل رہا ہے، امام احمد ابن حنبل، یعنی ان کی جوتی بھیجی جاتی تھی، وہ کہتے تھے کہ میری جوتی بھیج دو اور کہہ دینا امام احمد ابن حنبل نے کہا نکل جا، اور اگر نہیں نکلے گا تو میں آ جاؤں گا اور میں تجھے آ کے نکال دوں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی نقل کرتا ہوا ایک بندہ گندا اپنی جوتی، اور اس نے ویڈیو بنوائی ہوئی ہے اور وہ شف شف کر رہا ہے، اس کا نہ حلیہ شریعت کے مطابق نہ انداز شریعت کے مطابق۔ اللہ کے بندو، میں آپ کو ایک کلیہ بات بتاتا ہوں، کلیتاً، یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جنات اور جادو بگا رہے ہیں، اللہ کی قسم جو بندہ شرک نہیں نہ کرتا، شرک نہیں کرتا، جنات جتنے خوف زدہ اکیلے اس بندے سے ہوتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو۔ آپ صرف موحد ہو، غصے سے کسی سحر زدہ کو، جن زدہ کو دیکھ لیں اور اس کو کہہ دیں اللہ کے اوپر توکل رکھتے ہوئے، نکل جائے گا۔ آپ نے توحید کو کیا سمجھا؟ توحید ایمان کی جڑ ہے۔ آپ ان کے پاس جاتے ہیں جو شرک میں گوڈے گوڈے غرق ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو ان کے چنگل میں پھنس جائے، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جادو کا چکر ہوتا ہے، یہ جنات کا چکر ہوتا ہے، یہ کہانت کا چکر ہوتا ہے۔ عارضی طور پہ فوری انسٹنٹ ریلیف جو کبھی انسان کو ملتی ہے اس طرح کے جعلی عاملوں کے پاس جانے کے لیے، یہ جنات کے ذریعے شعبدہ بازی کر دیتے ہیں۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، آپ نے یہ پڑھا ہو تو بات ہے نا، حتیٰ کہ اصل بات یہ ہم اس عمل سے دور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنات اور جادو سے بچنے کے لیے عمل بتائے، جو ہمارے اسلاف نے بتائے، ہم نے وہ نہیں کرنے۔ ہمیں بس کوئی بندہ چاہیے جس کو جا کے ٹکا کے 2 سجدے کریں، جس کے ہاتھ چومیں، جس کے سامنے عزت کا جنازہ نکلوائیں، ایمان اور مال کا بیڑا غرق کروائیں، اور عارضی طور پہ جی مجھے گوڈوں میں درد ہو رہی، کچھ ریلیف ملا ہے، اسی وقت مل گیا۔ یہ جادو جنات کے ذریعے عارضی طور پہ کچھ ریلیف کا مل جانا، پھر آپ ہمیشہ ساری زندگی کے لیے اس چکر میں غرق ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا میرے بھائیو، جنات اور کہانت کا ایسا چکر ہے۔ ابھی ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہر علاقے میں آپ کو پتہ ہے ایک ایسی قریب بستی ہوتی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہاں پہ بھی ساتھی کہتے ہیں فلاں ایک بندہ ہے 500 روپیہ لے کے میاں بیوی میں ایک ایسا کالا علم کرتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ کیا قرآن پاک میں یہ آیات موجود نہیں ہے؟ موجود ہیں، سب باتیں موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ سب سے زیادہ کوشش کریں گے میرے بھائیو، جتنا آپ اپنے بچے کے لیے درد دل سے وظیفہ پڑھیں گے، عامل نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر کوئی بیماری آپ کو سمجھ آ رہی ہے، یہ میں جناتی بیماریوں کی بات کر رہا ہوں، جو جسمانی بیماریاں اس کے لیے آپ کے سامنے متعدد مرتبہ رکھا ہوا ہے سورۃ فاتحہ، دیگر ہر بیماری کے حوالے سے۔ ہاں، کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرتا، پھر بھی آپ نے اس طرح کے جعلی عاملوں کے پاس نہیں جانا۔ کسی توحید پرست، کسی موحد بندے، کسی کی زندگی کو دیکھیں کہ اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے، اس کے پاس چلے جائیں، اس سے دم کروا لیں، اس سے دعا کروا لیں۔ یہاں پہ آتے ہیں جناب دعویٰ کرنے کے لیے، اللہ کے فضل سے ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، لیکن ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہے اللہ کے اس کلام میں ایسی شفا ہے کہ پیدائشی اندھے اور نبینے، پیدائشی گونگے اور بہرے اس کلام کی وجہ سے، مرگی کے مریض ہم نے ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ اس کلام کی وجہ سے، بندوں کی وجہ سے نہیں۔ یہاں پہ بندہ آ جاتا ہے، میں بہرے ٹھیک کر دیتا ہوں، میں اندھے ٹھیک کر دیتا ہوں، یہ دعویٰ تو کبھی نبی نہیں کر سکتے، اور آپ لینے بنا کے غولوں کے غول اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ کے کلام میں شفا ہے، مانتے ہیں یہ کلام شفا کا ہے، ثواب کا ہے، رحمت کا ہے، لیکن شریعت کا بھی ہے، دستور کا بھی ہے، معاملات کا بھی ہے، فہمی کا بھی ہے۔ اس سے آپ شفا لیں، کسی قسم کے اچنبے کی بات نہیں ہے۔ بات جو آپ کو سمجھانا مقصود ہے، 1 منٹ میں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا میرے بھائیو۔ یہ سارا دھندا جو انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، جن ہوتا ہے، جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اکثر اسی کے ذریعے چل رہا ہوتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے بہت ظالم تھا، لیکن امت کے اوپر 2 احسان کر گیا نا، ایک قرآن پاک کے اعراب لگائے، دوسرا سارے اس وقت کے جادوگروں کے طریقے لکھ کے امت کو بتلا گیا۔ حجاج نے ایک مرتبہ ایسے کنکریاں پکڑی، جادوگروں نے کہا کیسے تمہیں پتا چلتا ہے میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں؟ کہتا آپ پکڑیں ہم بتا دیں گے۔ پکڑی، جادوگروں سے پوچھا کتنی ہیں؟ کہا 9 ہیں۔ حجاج نے کھولا 9 ہیں۔ حجاج کو سمجھ آ گئی کہ واردات کا طریقہ کیا ہے، میرے جن سے معلومات لے رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں۔ حجاج نے ایسے دوبارہ کنکریاں پکڑی، کہا اب بتاؤ۔ کہا اب نہیں بتا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تجھے بھی نہیں پتا، اس لیے ہم کہاں سے بتائیں گے، اچکنا تو تیرے دماغ سے ہی تھا، تیرے جن سے ہی پتا کرنا تھا۔ تو میرے بھائیوں، کتنی سیدھی کھلی باتیں ہیں، آپ اس کو ولی اللہ سمجھ لیتے ہیں۔ جی
آج آپ گھر میں پالک کھا کے آئے ہیں، او ولی اللہ جی ولی اللہ، یہ بے ایمان جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، اس نے شیاطین کو اپنے تابع کیا اور جنات کے ذریعے آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ ولی اللہ۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ آج نماز جمعہ کی نماز کے اندر یمن کے، فلسطین کے، کشمیر کے آپ نے یہ بھی واقعات دیکھے ہیں۔ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے ہم قنوت کریں گے، سب ساتھی درد دل کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔